السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ احکام تجوید میں آج ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جتنے ہم نے اسباق پڑھ لیے ہیں اس میں ہم نے حلقی مخارج اور لسانی مخارج پڑھے ہیں، اور ٹوٹل ہم نے 6 مخارج پڑھ لیے ہیں۔ حروف شجریہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، لسانی مخارج پڑھ رہے تھے۔ آج ہم وہ لسانی مخارج پڑھیں گے جس میں دانتوں کا بھی دخل ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے وہ لسانی مخارج پڑھے تھے جیسے حروف شجریہ میں جیم، شین اور یا، اور اسی طرح مخرج نمبر 4 اور 5 قاف اور کاف، یہ بھی ہم نے پڑھے تھے، لیکن ان میں دانتوں کا دخل نہیں تھا۔ لیکن آج جو ہم آگے مخارج ہمارے جو رہتے ہیں جس طرح کہ ضاد، لام، را، صاد وغیرہ، ان میں دانتوں کا بھی دخل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم سب سے پہلے یہاں پہ دانتوں کی اقسام بیان کریں گے کہ دانت کتنے ہوتے ہیں، داڑیں کتنی ہوتی ہیں، اور ان کے کیا نام ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ زبان کے ہم نے ابتدائی 3 حصے بیان کیے تھے۔ اب ایک اور حصہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے آخر میں جو حصہ ہوتا ہے یعنی زبان کی جڑ، اس کو کہتے ہیں اقصائے لسان۔ یہ اقصائے لسان سے 2 حروف ادا ہوتے تھے، قاف اور کاف۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ، ان کو حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے تھے، جیم، شین اور یا غیر مدہ۔ اس کے بعد ہے حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سائیڈ پہ، اس کو کہتے ہیں زبان کا بغلی کنارہ، حافہ لسان۔ پھر اس کی آگے 2 قسمیں آ جاتی ہیں، اقصائے خافہ لسان اور ادنائے خافہ لسان، وہ ہم بعد میں جانیں گے۔ آج صرف اتنا یاد رکھیں، یہاں پہ یہ جو زبان کے بغلی کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہے وسط لسان کے بعد، زبان کے درمیانی حصے کے بعد، ساتھ دیکھیں یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہ ہے حافہ لسان کی۔ اس کے بعد ہے طرف لسان۔ طرف لسان کہتے ہیں زبان کا کنارہ یا زبان کی نوک کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب زبان کی یہ جو نوک ہے، آخر میں دیکھیں یہ جو پوری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سب کو طرف لسان کہتے ہیں۔ لیکن اگر زبان کو آپ باہر نکالیں اور انگلی کو بالکل سیدھ میں رکھیں تو جہاں پہ زبان پہلے ٹچ ہوگی اس کو کہتے ہیں راس لسان یعنی زبان کا سرا، اور اس کے ساتھ پیچھے یعنی انگلی لگنے کے ساتھ جو حصہ رہ جاتا ہے تھوڑا سا، وہ سارا طرف لسان کہلاتا ہے، وہ سارا کا سارا زبان کا کنارہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تو زبان کی ابتدائی قسمیں ہم نے بیان کی، باقی قسمیں بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے مزید اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ دانتوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ دانتوں کی جو تعداد ہے وہ 32 ہے۔ دانتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 32 ہے، جس میں 12 دانت آ جاتے ہیں اور 20 داڑیں آ جاتی ہیں، تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ 32 ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو 2 دانت ہیں، 2 لمبے جو دانت ہوتے ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا 2 کو کہتے ہیں۔ تو یہ 2 دانت جو ہیں یہ ثنایا ہیں، اور انہی کے نیچے بھی جو 2 دانت ہیں ان کو بھی ثنایا کہتے ہیں۔ اب جو دانت اوپر ہوگا اس کا جو نام ہوگا، نیچے والے دانت کا بھی وہی نام ہوگا۔ اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، ان دونوں کو یہ 4 دانت بن جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ اوپر والے کو کہتے ہیں ثنایا علیہ اور نیچے والے کو کہتے ہیں ثنایا سفلا، یعنی اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت۔ یہ دیکھیں یہ گرین رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا آپ کو سبز رنگ میں دکھائی دے رہے ہیں سامنے نقشے میں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ثنایا علیہ کے دائیں اور بائیں میں 1 دانت، اور نیچے ثنایا سفلا کے ساتھ دائیں بائیں 1 دانت، جن کو کہتے ہیں رباعیات۔ یہ 4 دانت ہیں، 4 دانت ہیں جو سرخ یا لال یا ریڈ رنگ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ریڈ کلر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ 4 جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں رباعیات۔ ثنایا کے ساتھ اوپر 1 یہ 2 ہو گئے، اور نیچے جو ہے ثنایا سفلا کے ساتھ 1 یہ ٹوٹل 4 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے رباعیات 4 دانت۔
اس کے بعد ہے انیاب، یہ رباعیات کے ساتھ ایک ایک دانت، اوپر جو رباعی ہیں ان کے ساتھ دائیں بائیں ایک ایک، اور نیچے جو ہے وہ دائیں بائیں ایک ایک. یہ بلو کلر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، نیلے رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں انیاب. اور ہم ان کو کہتے ہیں یہ نوکیلے دانت ہیں یا تیز دانت ہیں کاٹنے والے، ان کو تیز دانت کہتے ہیں یا نوکیلے دانت کہتے ہیں، اور یہ 4 دانت ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 4 دانت ہیں. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد یہ 12 دانت ہو گئے. اس کے بعد داڑیں شروع ہو جاتی ہیں، ان کو بھی دانت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن داڑیں، یہ ٹوٹل 20 داڑیں بن جاتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں آگے ہے دواحق. دواحق کہتے ہیں ہنسنے والے دانتوں کو یا داڑوں کو، ٹھیک ہے، ہنسنے والے دانت یا ہنسنے والی داڑیں. یہ ٹوٹل 4 داڑیں ہیں یا 4 دانت ہیں. اور یہ دواحق، یہ اس وجہ سے ان کو دواحق کہتے ہیں کہ جب بندہ ہنستا ہے تو یہ والے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 4 دانت ہیں. انیاب کے ساتھ دیکھیں دائیں بائیں اوپر ایک ایک اور نیچے بھی ایک ایک، ٹھیک ہے. یہ 4 جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ اسکائی بلو میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ان کا کلر دیکھ لیں اور ان کی اچھی سی پہچان بھی کر لیں. اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتے ہیں طواحن. طواحن کہتے ہیں پیسنے والے کو، یعنی پیسنے والے دانت. یہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں، 12 دانت ہیں یا 12 داڑیں ہیں. دواحق کے بعد 3 دانت اوپر آپ شمار کریں، 1 2 3، دوسری طرف 3، یہ 6 ہو گئے. نیچے پھر ایک طرف 3، یہ 9، اور دوسری طرف 3، یہ 12 ہو گئے. یہ 12 دانت یا 12 داڑیں جو ہیں یہ طواحن کہلاتی ہیں. طواحن، ان سے بندہ اکثر جو ہے وہ لقمہ وغیرہ یا کوئی چیز جو ہے وہ چباتا ہے، اس کو اچھی طرح پیستا ہے اور پھر اس کو کھا جاتا ہے. یہ آپ کو یلو رنگ میں یعنی پیلے رنگ میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں طواحن. اس کے بعد آگے دیکھیں، چھٹی قسم ہے نواجز. یہ 4 دانت ہیں نواجز. تو یہ اورنج رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ ٹوٹل 4 دانت ہیں، اور عام طور پر انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل والی داڑیں ہیں یا عقل والا دانت ہے. تو یہ عقل والے جو دانت ہوتے ہیں یہ 4 ہوتے ہیں، یہ نواجز ان کو کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل 6 قسمیں دانتوں کی بن گئی ہیں. پہلے ہے ثنایا، پھر رباعیات، پھر انیاب، اس کے بعد دواحق، اور اس کے بعد طواحن، اور نمبر 6 نواجز. تو یہ 6 قسمیں آپ نے اچھی طرح یاد رکھنی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم جتنے بھی مخارج پڑھ رہے ہیں ان کا جو دخل ہوگا زبان کے ساتھ ساتھ ان میں دانتوں کا بھی دخل ہوگا. تو دانتوں کی یہ اقسام اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. رٹا نہیں لگانا بلکہ ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. تو جو آدمی یہ دانتوں کو اچھی طرح یاد کر لے گا، پھر جب کوئی حرف ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ حرف ہم درست پڑھ رہے ہیں یا اس کو غلط پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس بھی مکمل ہوئی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.